یہ تفسیر مظہری میں بھی ہے، اور علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے تلبیس ابلیس، اس کے اندر بھی موجود ہے، اور ہمارے شیخ محبوب العلماء والصلحاء پیر ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہم کے بیانات میں تو اکثر یہ بات ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث ہے جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سنائی، روایت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک راہب رہا کرتا تھا۔ کون رہتا تھا؟ جسے ہماری امت میں جس کو ہم عالم کہتے ہیں، اس دور میں ان کو کیا کہتے تھے؟ راہب۔ اور بنی اسرائیل نام ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کا۔ بنی کا ترجمہ ہوتا ہے اولاد۔ یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے جو نبی ہوئے، جیسے موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، تو ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ بنی اسرائیل۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک راہب تھا، عالم تھا، عابد بھی تھا، جس کا نام تھا برسیسا۔ کیا نام تھا؟ سواد کے ساتھ، برسیسا۔ یہ جو راہب تھا، یہ گھر سے اپنے عبادت خانے سے باہر نکلتا بھی نہیں تھا، مسلسل جو عبادات کر رہا ہے وہیں اپنے عبادت خانے میں، باہر نکلتا بھی نہیں تھا، باہر دیکھتا بھی نہیں تھا۔ کھڑکیاں ہیں، یہ مسلسل عبادت کرتا تھا، باہر نہیں دیکھتا تھا۔ اب شیطان کسی عالم کو گمراہ کرے گا، عابد کو گمراہ کرے گا، تو شکل بھی اسی طرح کی بنائے گا نا۔ لہٰذا اس شیطان نے جب دیکھا کہ یہ عابد بنی اسرائیل کا سب سے بڑا عابد بھی ہے، راہب بھی ہے، تو کیوں نہ اس کے اوپر ڈورے ڈالے جائیں۔ اب ڈورے ڈالنے کے لیے اسے بھی عابد ہی بننا پڑے گا۔ عابد اپنی نماز پڑھ رہا ہے، کھڑکی ہے، کھڑکی کے ساتھ اس نے آ کے مصلی بچھایا۔ کس نے؟ شیطان نے۔ اور نماز شروع کر دی۔ سبحان اللہ، نماز شروع کر دی اس نے۔ اب وہ نماز پڑھے جا رہے ہیں، لمبے قیام، لمبا رکوع، لمبا سجدہ۔ اس کی راہب کی نظر پڑی اچانک، اس نے دیکھا کہ نماز ہی نماز پڑھے جا رہے ہیں، لیکن اس کی توجہ نہیں ہوئی زیادہ۔ اب جو عابد ہے اس کو اس کی جو کشش ہے، توجہ تبھی ہوگی جب کسی عابد کو دیکھے گا نا۔ اس کو یہ محسوس ہوا کہ یار بندہ عبادت گزار ہے، کل بھی کھڑا تھا، آج بھی کھڑا ہے، اور رات کو سویا بھی نہیں ہے۔ اب اس راہب کی، برسیسا کی توجہ اس کی طرف چلی گئی، یار یہ بندہ کوئی اچھا ہے۔ اگر آپ نے اس واقعے کو آج توجہ سے سن لیا نا، آپ کو شیطان کی ساری چالیں سمجھ آ جائیں۔ اب وہ سوچنے لگا کہ پہلے توجہ نہیں، جب دیکھا کہ دن رات مسلسل کھڑا ہے، سجدے طویل، رکوع طویل، قیام طویل، لمبی لمبی تسبیحات، تو اس نے تھوڑی توجہ اور زیادہ ہو گئی۔ اب آ گئی بارش۔ جب بارش آئی، یہ شیطان پھر بھی کھڑا ہے، بارش میں کھڑا ہے۔ اب برسیسا کے دل میں نرمی پیدا ہوگی کہ یار یہ بندہ عابد ہے، مسلسل توجہ سے نماز پڑھ رہا ہے، خشوع و خضوع ہے، لمبے رکوع، لمبے سجدے، کم از کم انسانیت کے ناطے تو کم از کم مجھے چاہیے انسانیت کے ناطے تو اسے اندر بلاؤں۔ کھڑکی کھولی، کہا میاں اندر آ جاؤ۔ اس راہب برسیسا نے کہا میاں اندر آ جاؤ۔ اسے کہتا ہے نہیں، مجھے ڈسٹرب نہ کرو، میری نماز ڈسٹرب نہ کرو، نماز پڑھنے دو مجھے۔ راہب اور زیادہ متاثر ہوا کہ یار یہ بندہ تو پہنچی ہوئی سرکار ہے۔ اب اس نے کہا منت سماجت کی، بارش ہو رہی ہے، خدا کے لیے کچھ دیر آ جائیں، بارش تھم جائے گی، آپ چلے جائیے گا۔ کہنے لگا ٹھیک ہے، اندر میں آؤں گا، لیکن میری شرط ہے مجھے ڈسٹرب نہیں کریں گے آپ۔ میں جو نماز پڑھ رہا ہوں، اللہ کی عبادت کر رہا ہوں، اس میں کمی نہیں آنی چاہیے۔ اس نے کہا آپ آئیے، تشریف تو لائیں۔ آیا، کونے میں نماز شروع کر دی تھی۔ اب وہ عابد راہب جو تھا، اس کے ذہن میں آیا کہ بھئی یہ بندہ تو مجھ سے بھی بڑا عابد ہے۔ اب ایک دن گزر گیا، 2 دن گزرے، بارش، موسم ٹھیک ہو گیا۔ اب اسے کہتا ہے اجازت تو مجھے۔ اور جو برسیسا تھا
وہ اس سے متاثر ہو چکا تھا۔ تو برسیسا کہنے لگا آپ جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جی میں جا رہا ہوں۔ تو اب خود ہی برسیسے کو کہتا ہے کہ چونکہ تم نے مجھے یہاں پر بلایا ہے اور اب رخصتی کا وقت ہے تو میرا دل نرم ہے، میں چاہتا ہوں کہ تمہیں نا ایک دم بتا دوں، اور یہ ایسا دم تمہیں بتاؤں گا نا جس پہ بھی تم دم کرو گے کسی بھی قسم کی بیماری ہوگی اس کو شفا مل جائے گی، کسی بھی قسم کی بیماری شفا اس کو مل جائے گی۔ برسیسا نے کہا کہ چھوڑیے، میں تو باہر جاتا نہیں، اندر کوئی آتا نہیں، مجھے ضرورت نہیں دم کی، یہ آپ کے پاس ہی رہے۔ کہا نہیں، تم نے مجھے اندر بلایا، میرا خیال کیا، میرا فرض بنتا ہے میں بھی تمہاری نگہبانی کروں، یہ وظیفہ، یہ دم تم لازمی لو مجھ سے۔ برسیسا نے کہا عنایت فرمائیں آپ۔ اس نے اسے دم بتایا جو بھی ہوگا، اور کہا کہ بس ایک ذہن میں رکھنا، کوئی بھی بیمار ہو جائے تم یہ منتر پڑھو گے، دم کرو گے، بندہ ٹھیک ہو جائے گا۔ بہرحال برسیسا نے لے لیا، یہ چلا گیا۔ برسیسے کا دل نرم تھا کہ یار یہ بندہ مجھ سے بھی بڑا عبادت گزار ہے، کچھ دن اور رہ جاتا تو مزہ آ جاتا، لیکن شیطان حاجی ثناء اللہ بن کے رخصت ہو گیا۔ اب یہاں سے یہ ڈائریکٹ گیا بادشاہ کے گھر، اس دور میں جو بادشاہ تھا اس کے گھر پہنچا، اور جا کر اس کی جو بیٹی تھی اس پر اس نے دورے ڈالے۔ دورے پڑتے ہیں نا بعض اوقات، شیطانی وسوسے، وہ بچی اٹھ اٹھ کے نیچے گرتی ہے، اٹھ اٹھ کے نیچے گرتی ہے۔ سارے اس دور کے حکیموں سے چیک اپ کرا لیا، شفا نہیں ملی۔ اب وہ گھبرا گئے کہ کیا کریں۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ جب کہیں شفا نہ مل رہی ہو، ہم ڈاکٹر کے پاس بھی جاتے ہیں، مولوی صاحب کے پاس بھی جاتے ہیں کہ پیر صاحب ذرا دم کر دیں، اللہ کے کلام سے شفا مل جائے۔ اب سارے مولویوں کو بھی چیک کرا لیا، لیکن شفا۔ بادشاہ کے اندر وسوسہ ڈالا شیطان نے کہ تم ادھر ادھر پھر رہے ہو، سب سے بڑا ولی تو برسیسا ہے، سب سے بڑا راہب، سب سے بڑا عابد ہے، اس کے پاس کیوں نہیں جاتے؟ اپنے بیٹوں کو بلایا بادشاہ سلامت نے، کہا کہ برسیسا کو بلا لاؤ، آئے دم کرے اسے۔ بیٹوں نے کہا بادشاہ سلامت، وہ ہم اس کے پاس نہیں جاتے، وہ اندر کسی کو نہیں آنے دیتا، آپ کہہ رہے ہیں کہ اسے بلا لاؤ۔ عرصہ ہو گیا، کبھی باہر نکلے ہوئے دیکھا کسی کو، یا کوئی اس کے پاس گیا، وہ تو جاتا ہی نہیں۔ بادشاہ سلامت نے کہا ہم خود جائیں گے، ان سے منت سماجت کریں گے۔ بچی کو بھی لیا ساتھ، اور بیٹے بھی آئے، اور ان سے درخواست کی گئی کہ بادشاہ سلامت کہتے ہیں یہی اندر تھوڑا سا ٹائم دے دیں ہمیں۔ برسیسا نے بڑا انکار کیا۔ اب شیطان نے برسیسا کے دل میں پوائنٹ ڈالا کہ یار وہ بندہ جو دم دے گیا تھا اس کو آزمانے کا بھی اچھا موقع ہے، وہ جو منتر دے کے گیا تھا اور وہ کہہ رہا تھا کوئی بھی بیماری ہو تو اس سے شفا ملے گی، ادھر سے بادشاہ سلامت اصرار کر رہے ہیں، پھر میرے پاس وہ منتر بھی ہے، منتر کو آزمانے کا اچھا موقع ہے۔ یہ شیطان نے برسیسا کے دل میں بات ڈالی۔ برسیسا نے کہا بس ٹھیک ہے، جلدی سے آؤ، میں دم کروں گا فوراً لے جاؤں۔ جیسے ہی آیا اب، اور جیسے ہی آیا برسیسا نے منتر پڑھا، بچی ٹھیک۔ پوائنٹ سمجھ رہے ہیں آپ؟ بیماری بھی اسی کی لگائی ہوئی اور منتر بھی اسی کا لگایا، بچی ٹھیک ہو گئی۔ اور بادشاہ سلامت کے دل میں برسیسا کی عزت اور احترام، محبت اور زیادہ بڑھ گئی کہ برسیسا واقعی نیک آدمی ہے۔ ایک پوری دنیا میں چیک کرایا، جہاں تک رینج تھی، نہ پیروں سے کچھ ہوا نہ حکیموں سے کچھ ہوا، انہوں نے ایک دم کیا اور وہ بھی 1 منٹ پہ ٹھیک ہو گئی۔ سلسلہ چلتا رہا۔ بادشاہ سلامت، دوسرے ملک نے اس ملک پہ حملہ کر دیا، خدشہ تھا، حملہ کرنے کا خدشہ تھا۔ بادشاہ سلامت نے بیٹوں کو لیا، فوج کو لیا، جا رہے ہیں، اب اس بچی کو کہاں رکھیں؟ شیطان نے بادشاہ کے ذہن میں پوائنٹ دیا کہ تم بچے کہہ رہے ہیں کہ فلاں کے پاس رکھ دیتے ہیں، فلاں کے پاس بٹھا دیتے ہیں، فلاں گھر میں فلاں رشتہ دار۔ شیطان بادشاہ کے ذہن میں کیا ڈال رہا ہے کہ اس کو راہب کے پاس بٹھاؤ،
کیوں کہ کل کو اگر اس بچی پہ پھر دورے پڑ گئے، بیمار ہو جاتی ہے، کون دم کرے گا؟ برسیسا نے تو کسی کی بات سننی نہیں ہے۔ ایسا کرو برسیسا کے، یہ شیطان کس کے ذہن میں ڈال رہا ہے؟ بادشاہ سلامت کے، کہ آپ نہ جا کے منت سماجت کریں اور اس بچی کو جو لڑکی ہے وہیں پر بٹھاؤ۔ بادشاہ سلامت لاؤ لشکر لے کے آ گئے۔ برسیسا کو کہا دیکھو ہمارے یہاں ملک کا مسئلہ، یہاں تمہاری پیری مریدی کی بات نہیں، اگر ملک پہ حملہ ہو جاتا ہے، سارا ملک تباہ ہو جاتا ہے تو تم کیا کرو گے؟ بادشاہ سلامت نے پریشرائز کیا، دباؤ ڈالا اس پر، تو اس نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا، تنہائی میں غیر محرم کو میں کیسے رکھ سکتا ہوں؟ انہوں نے کہا نہیں۔ اب شیطان نے برسیسا کے ذہن میں ڈالا کہ یہ بادشاہ اب تمہاری بات نہیں مانے گا، تم بادشاہ کو آپشن دو، میرے مکان، گلی ہے آگے، مکان کے ساتھ گلی ہے، گلی کے آگے مکان بنا دیں، بچی وہاں رہے، میرے گھر میں نہ آئے، میرے سامنے نہ آئے، خدا نہ خواستہ اسے دم کی ضرورت پڑی تو میں کر دوں گا۔ خدا را بات کو سمجھیے گا ذرا، ایک ایک سٹیپ سمجھیے گا شیطان۔ تو برسیسا نے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے ایسے ہی کرتے ہیں، آپ گلی کے ساتھ مکان ہو، اسی کے اندر رہے، سب کچھ وہاں، یہاں بالکل نہ آئے، کوئی مسئلہ ہوگا تو میں دم کروں گا ورنہ کوئی ضرورت نہیں۔ اور برسیسا خوش تھا، ٹھیک ہے اس میں تو کوئی حرج نہیں۔ مکان بن گیا اور وہ لڑکی وہاں رہتی ہے، اور یہ بادشاہ سلامت اپنے بیٹوں کو لے کر لڑائی، میدان جنگ میں لڑائی ہو رہی ہے۔ ابھی برسیسا اپنی عبادت میں لگا ہوا ہے۔ اب شیطان نے برسیسا کے دل میں بات ڈالی کہ وہ ان کے والدین چلے گئے، بھائی چلے گئے، تمہارے آخر نگرانی تو تمہاری ہے نا، کم از کم کوئی ایک دو دین کی باتیں سکھا دیا کرو اسے۔ اس نے کہا یہ ٹھیک ہے، پیغام بھجوایا بچی کو کہ اس لڑکی سے کہو یہ ادھر سے اپنی چھت پہ آ جائے، میں ادھر سے اپنی چھت پہ ہوں گا، وہ اپنے آرام سے بیٹھے اس پر، میں ادھر بیٹھ کے اس کو ایک دو باتیں دین کی سکھاؤں گا تاکہ یہ دین پہ عمل کرتا جائے۔ کچھ دن سلسلہ چلتا رہا۔ اب شیطان نے اگلا سٹیپ سکھایا، گلی سے لوگ آتے جاتے ہیں، اونچے، جو تم اتنے جو اونچے ہو، لوگوں کے ادھر ادھر بھی آواز جاتی ہے، لوگ ڈسٹرب ہوتے ہیں، کوئی اور لاہے عمل ہو۔ شیطان نے کہا یوں کرو کہ اس لڑکی سے کہو یہ اپنے دروازے کے اندر آ کے کھڑی ہو جائے اور میں اپنے دروازے کے اندر کھڑا ہو جاؤں، دو چار باتیں جو کہنی ہے وہ کہنی۔ اب ترتیب یہ ہو گئی، لڑکی اس اپنے گھر میں اپنے دروازے کے اندر، اور یہ اپنے دروازے کے اندر کھڑا ہو کے تبلیغ کرتا، دو تین باتیں سکھاتا، قصہ ختم ہو گیا۔ اب شیطان نے اس سے اور اگلا سٹیپ سکھایا، اور لوگ آتے جاتے ہیں، لوگ کیا سوچتے ہوں گے، یہ تو کوئی اچھی بات نہیں۔ اب تم ایسا کرو، لڑکی کو تو بلا نہیں سکتے، تم ایسا کرو اپنی چارپائی اس لڑکی کے دروازے کے باہر رکھ دو، جو دو چار باتیں کہنی ہوں انہیں سکھا دینا۔ لہٰذا اب راہب نے، برسیسا نے چارپائی اس لڑکی کے گھر کے باہر رکھی اور تبلیغ جاری ہے۔ پھر ذہن میں آیا کہ معاملہ تو پھر بھی وہی ہے۔ اب شیطان نے اگلا سبق سکھایا کہ معاملہ تو پھر بھی وہی ہے، لوگ تو پھر بھی ڈسٹرب ہو رہے ہیں، کوئی نہیں، تم ذرا دروازے کے اندر چارپائی رکھ لیا کرو تھوڑی سی، لوگ ڈسٹرب نہیں ہوں گے۔ اب اس نے چارپائی کو اندر رکھنا شروع کر دیا۔ جب چارپائی کو اندر رکھا تو لڑکی نے آمنا سامنا ہو ہی جاتا ہے، لڑکی سامنے آئی اور نظر پڑ گئی۔ بس یہ جو بد نظری ہے انسان کی روحانیت کو تباہ کر دیتی ہے۔ یہ ایک نسخہ ذہن میں رکھیے گا، بد نظری انسان کی روحانیت، آخرت، دل میں جتنے اسلام کے گوشے ہوتے ہیں سارے کے سارے تباہ ہو جاتے ہیں۔ نظر پڑ گئی اس کی، تفصیل میں نہیں جانا چاہ رہا ہے، ٹائم پورا ہو رہا ہے۔ نظر پڑی حسن و جمال پہ، شہزادی تھی نا آخر، حسن و جمال پہ فریفتہ ہوا اور زنا کر بیٹھا، زنا کر بیٹھا۔ برسیسا راہب، اب اس کا ماضی دیکھیں کتنا شاندار تھا، لیکن شیطان نے اسے اس نہج تک لے آیا کہ اسے زنا کے اوپر، زنا میں مبتلا کر دیا شیطان نے۔ لیکن بات ابھی ختم نہیں ہوئی، سلسلہ چلتا رہا۔
بچہ پیدا ہو گیا. ادھر سے اطلاعات آنے لگی کہ بادشاہ سلامت بھی واپس آ رہے ہیں. یہ ڈر گیا کہ اگر بادشاہ سلامت واپس آتے ہیں اور بچہ دیکھتے ہیں تو مجھے تو سولی پہ چڑھا دیں گے. لہٰذا اس نے کیا کیا, بچے کو قتل کیا, اسی مکان میں نیچے دفن کر دیا. اب وہ جیسے تیسے تھی تو ماں نا, اس سے یہ بات برداشت نہ ہوئی. وہ صبح شام دن رات روتی رہتی. اس کو خطرہ تھا کہ اگر بادشاہ سلامت آئے اس نے بتانا ہے اور مجھے انہوں نے سولی پہ چڑھا دینا ہے. لہٰذا اس نے اس لڑکی کو بھی قتل کر کے اسی جگہ پہ دفن کر دیا. بادشاہ سلامت بھی آ گئے اور بادشاہ سلامت سیدھا برسیسا کے پاس آئے کہ وہ ہماری بچی کا کیا بنا. تو برسیسا نے, شیطان نے اب اس کو سگنل دیے, آنکھوں سے آنسو تمہارے ضرور نکلیں اور تم ایسے رونا تاکہ اسے پتہ چلے کہ واقعی برسیسا سچا ہے. بادشاہ سلامت آئے تو برسیسا نے رو رو کے حال سنایا. بیمار ہو گئی تھی, میں نے دم پہ دم کیے لیکن کوئی اثر نہیں پڑا, اللہ کو پیاری ہو گئی اور میں نے یہاں پہ دفن کر دیا. بادشاہ سلامت نے کچھ نہیں کہا. اتنا بڑا برسیسا کا مقام جو تھا. بادشاہ سلامت چلے گئے, وقت گزرتا رہا. اب شیطان, 4 بھائی تھے اس لڑکی کے شہزادے, چاروں کو خواب میں گیا. کیا دکھایا؟ وہ مکان اور مکان کے اندر ہڈیاں. صبح بیدار ہوئے تو ایک بھائی بھی وہی سٹوری سنا رہا ہے, دوسرا بھائی بھی وہی سٹوری سنا رہا ہے, تیسرا بھی وہی, چوتھا بھی وہی. بادشاہ سلامت کو کہا, انہوں نے کہا چھوڑو خواب کی بات ہے. چھوٹا بھائی ذرا زیادہ چالاک تھا, اس نے کہا دیکھنے میں کیا حرج ہے. وہ وہاں سے چلا اور اس گھر میں داخل ہوا اور جب کھدائی کی گئی بڑی بڑی ہڈیاں بھی ملی اور چھوٹی چھوٹی ہڈیاں بھی ملی, جس سے بات ساری کھل گئی. لہٰذا بادشاہ سلامت نے کہا اعلان کرو کہ برسیسا کو ہم سولی پہ چڑھا رہے ہیں, لوگوں کو جمع کرو. اب سارا ملک جمع. اب آپ دیکھیں نا جتنی عزت ہے, اور اس کے بعد جب یہ بات پہنچی کہ اس نے زنا ہی کیا, پھر بچے کو قتل کیا, پھر اس کے بعد اس لڑکی کو قتل کر دیا, تو یہ بات پہلے تو انسانوں کا تو سمندر امڑ آیا. اب سولی کے اوپر برسیسا کھڑا ہوا ہے. میری وہ بات یاد ہے نا, میں نے کہا تھا شیطان کسی پیارے انسان کی شکل بنا کے آتا ہے. اب یہ سولی کے اوپر چڑھا ہوا ہے, کھڑا ہے اور تیار ہے. مجمع سارا ملک دیکھنے کے لیے آیا ہوا ہے. بادشاہ سلامت نے آرڈر دیا کہ بھئی پٹا کھینچ دو. این اسی لمحے میں, اب یہ کتنی مصیبت کا وقت ہے کہ وہ سارا پس منظر ختم ہو گیا. برسیسا کے دل میں کیا اہمیت ہوگی, وہ کیا طوفان برپا ہوگا اس کے ذہن میں. این اس لمحے میں وہی شیطان اس عابد کی شکل بنا کے آیا جس نے دم دیا تھا, منتر پڑھایا تھا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ شیطان اس عابد کی شکل میں آیا جس نے دم دیا تھا, منتر سکھایا تھا. اس نے آ کے کہا پتہ ہے میں وہی ہوں جس نے تمہیں دم بھی دیا تھا, اور میں وہی ہوں کہ بیماری بھی مبتلا ان کو میں نے کیا تھا. دم بھی میرا تھا, مرض بھی میری تھی, اور اس وجہ سے یہ سارے جو چکر ہیں یہ میں نے ہی کیے. اب اگر کہتے ہو تو بچا لوں. برسیسا کا تو اینڈ ہو چکا ہے. اس نے کہا بچاؤ یار. تو شیطان نے کہا بس ایک دفعہ کہہ دو کہ اللہ نہیں ہے, ایک دفعہ کہہ دو کہ اللہ نہیں ہے, میں تمہیں بچا لوں گا. بس عین اس لمحے میں برسیسا کی عقل ختم ہو گئی. اس نے سوچا نہیں کہ جس شیطان نے مجھے اس نہج پہ لا کے کھڑا کر دیا آگے میرے ساتھ کیا ہوگا. بس ابھی اس نے کہا کہ ایک ہی تو جملہ ہے. شیطان نے اب اس کے ذہن کو پریشرائز کیا کہ ہے تو ایک جملہ کہنا, جلدی سے کہہ دیتا ہوں یہ مجھے بچا لے گا. اب اتنا بڑا راہب جو اللہ پہ بھروسہ کرنے والا تھا, اس نے یہ جملہ کہا کہ اللہ تو ہے ہی نہیں, اور ادھر سے انہوں نے پھٹا کھینچا. یہ شخص جو عالم تھا, جو عابد تھا, متقی تھا, پرہیزگار تھا, آخر میں یہ ہوا کہ یہ مرتد ہو کر دنیا سے